ٹائم اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا, یہ لوگوں کو شکایات ہے. وہ درست ہے یا جو حمزہ بات کریں وہ درست نہیں؟ وہ جو آپ نے بات کی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اگر انہیرنٹلی جس طرح کہ انہوں نے پہلے کہا جی او لیولز اینڈ اے لیولز انٹرنیشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے, وہ پاکستان میں ہے, کچھ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ یہاں لوکل بورڈ سسٹم کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایک چیز یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے, چونکہ ہم نے یہ سارا سسٹم انہیرنٹ کیا تھا برٹن سے, ٹھیک, تو برٹن کا سسٹم وہی ہے. اب جو ہمارے بورڈز ہیں یا ایجوکیشنل اتھارٹیز ہیں یا جو اٹانومس باڈیز ہیں اس کے اندر, وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر فلاز ہیں. If we work on those, lack of trust, دیکھیے وہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا. کیا فلاز ہیں؟ ہم نے تو اس کو پہلے دیکھ لیا نا کہ اس کے اندر تو پرابلمز ہیں. ہاں, تو فلاز کیا ہے آپ کے خیال میں؟ وہی جو میں کہہ رہی تھی کہ کانسیپچوئل لرننگ کی طرف اسٹوڈنٹ کو نہیں لے کے جایا جاتا. لرننگ نہیں ہے وہ سارا. لیکن میں ایک چیز پھر بھی میں بہت ہوپ فل ہوں, آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک. دیکھیے ان سارے سسٹم کی خرابیوں کے باوجود, if we criticize each and everything, still we find the best scientists in this country. We do. ٹھیک ہے, اکانومسٹ, آپ کے پاس ہر چیز ہے. آپ نیوکلیر پاور ہیں, کیسے بنے؟ یہ کوئی آسان چیز نہیں. پوری دنیا میں اتنے ملک ہیں, صرف آپ ہیں اسلامک کنٹریز میں, اتنے ذہن ہیں, آپ بنے. آپ کے پاس سائنٹسٹ ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ ہے, 21 ایز علی ہیں, انہوں نے کیا, مثلا ٹاپ کیا. یہ چیزیں ہیں. ٹونی بلیئر آئے, ہلری کلنٹن آئے, جنہوں نے اسٹوڈنٹ سے ملے اور انہوں نے ایک بالکل ڈفرنٹ ڈائمینشن پائی. ابھی ہلری کلنٹن پچھلے ہفتے لاہور گئی ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں. شی واز کوائٹ امپریسڈ اینڈ شی سیڈ کہ آئی واز ناٹ تھنکنگ دس از دی گراؤنڈ بیسکلی. پھر بھی اس سارے سسٹم کی خرابیوں کے باوجود وی ہیو پوٹینشیل. آئی بلیو ان دس. اچھا, وی ہیو پوٹینشیل, لیکن کیا ڈو وی ہیو دا پراپر چینلز ٹو چینلائز دیٹ پوٹینشیل اینڈ گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ بہت ہینڈ فل لوگ نہیں ہوتے جو یہ سارا کچھ آپ دونوں گنوا رہے ہو وہ کر کے نکل جاتے ہیں, مے بی بائی گڈ لک یا کچھ ذرا ایکسٹرا انٹیلیجنس میں بھی. آئی تھنک جو بیسکلی ہم لوگ جس چیز کو بلیم کر سکتے ہیں, سسٹم تو ہے, آف کورس یہ تو میں مانتا ہوں کہ سسٹم ہے. اور دوسرا یہ کہ بیسکلی ہماری پاپولیشن ماشاءاللہ اتنی بڑی اور زیادہ ہے کہ, اور ہمارے مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہیں, مطلب اگر سپوز اگر آپ کسی انجینئرنگ ٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں, میڈیکل ٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں, تو ہینڈ فل ہوتی ہے. اور اسٹوڈینٹس اگر آپ ہر سال دیکھیں تو دے آر ریئلی ٹچنگ اسکائز. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ پراپر جگہ پہ لینڈ نہیں کر پاتا, وہ بیچارہ ایون دو ہو سکتا ہے پوٹینشیل ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ اوور دا ایئرز جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط سسٹم آف انٹریز تھی وہ بڑی کنٹرول ہوئی ہیں. مطلب یہ کہ جو سسٹم ہے, اب اینٹری ٹیسٹ آیا فار ایگزامپل, اس کو پراپر چینلائز کیا, لوگ بیٹھتے ہیں اس میں, کوئی ایسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انلیگل طریقے سے آئے, وہ بہت ہمارا ہوا ہے. لیکن جو بات کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ول وی ایجوکیٹ دا ماسز. ٹھیک ہے, تو کہ ابھی ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں, یا ہمارے پاس کلاس روم اتنے سائز کے بڑے نہیں ہیں کہ ہم سب کو اندر ایجوکیٹ کر سکیں. تو جو لوگ باہر ہیں وہ جو ان کو بھی اندر کسی لانے کا طریقہ, اس پہ گورنمنٹ کو اور منسٹری آف یوتھ افیئرس کو وہ یہ بات آتی ہے کہ دے ہیو ٹو کنسنٹریٹ, دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ وہ کیسے اندر آئیں. اور ہمارے سسٹم آئی تھنک از گوئنگ گڈ, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ. اچھا, ہاں لوگوں کو یوتھ سے یہ بھی شکایت ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے جب کچھ کیسز میں تو یہ کہ پڑھنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی, اور کچھ کیسز میں کہ یہاں سے پڑھ کے دا فرسٹ اپرچونٹی جو ان کو ملتی ہے کہیں بھی باہر کے ملک سے آؤٹ سائڈ پاکستان, وہ اسے گریب کرتے ہیں, دے رن اوے, اس کے بعد وہ واپس نہیں آتے. اس کی ریزن یہ کہ جہاں فرسٹریشن اینڈ ڈپریشن بہت ہے یوتھ کے اندر پرٹیکولرلی. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کی کہ پوٹینشیل ہے, اس کو جو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. لیکن اس چیز میں ایک چیز بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, پچھلی گورنمنٹ نے وہ ڈیفینیٹلی کی تھی کہ ہر ایجوکیشن کمیشن انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا, اینڈ دے ڈیزائن اے پروگرام فار 5000 PhDs فار پاکستان. وہ کوئی بھی بلا امتیاز, وہ کسی بھی گاؤں سے ہے, کسی بھی شہر سے ہے, کیا اس کا سوشل بیک گراؤنڈ ہے, نو پرابلم. وہ آئے, وہ 500-600 روپے اس کی ٹیسٹ کی فیس ہے, وہ فی دے, اور ٹیسٹ میں پیور اف ہی کوالیفائی تو گورنمنٹ آف پاکستان ول ٹیک دی ریسپانسبلٹی کہ دنیا میں جس بھی یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتا ہے, وہ جہاں وہ فال کرتا ہے کرائٹیریا, وہ جائے, گورنمنٹ اس کے پے کرے گی. اور ملینز آف روپیز ایک اسٹوڈنٹ کو دیے نا, بالکل 5 سال کا فیلوشپ, آپ کی اسٹڈی, آپ کے سارا کچھ PhDs. لیکن ان کے کانٹریکٹ میں یہ سائن تھا کہ یو ہیو ٹو کم بیک, یو ہیو ٹو سروائیو دی نیشن, یو ہیو ٹو سروائیو دی کنٹری. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی, وہاں وہ باؤنڈ ہو گئے. اب جب تک جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا ہماری کسی بھی لیول میں, جب تک وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آئیں گے نا, وہ اسکروٹینائز نہیں ہوں گے, پالش لوگ نہیں ہوں گے, تو وہ نہیں آئیں گے. وہ ہم لوگ یہاں ڈیفیسٹ فیس کرتے ہیں نا, تو ایک کھیپ اگر واپس آئی 5000 میں سے چلیں 500 یا 600 واپس آ جاتے ہیں, تو جس ادارے میں وہ بیٹھیں گے,
ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ سیٹ کے ان کو ایک ہینڈسم ریمونریشن دیا جائے, ان کو پے دیا جائے گا, اچھا ان کو اسٹیٹس دیا جائے گا, ٹھیک. اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اب گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی ان کے اوپر, بٹ ویری انفارچونیٹلی گورنمنٹ, یہ چونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتا ہے ہمارے یہاں, ویری انفارچونیٹلی سسٹم. گورنمنٹ آئی, نئی گورنمنٹ نے کہا جی ہمارے پاس تو فنڈس نہیں ہے. ایون جو بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, جن کے اسکالرشپس ہو گئے تھے, وہ آدھے بیٹھے ہوئے نا, وہ واپس آ رہے ہیں. نہیں, اب وہ مسئلہ کچھ مسائل حل ہو گئے, لیکن وہ کنٹینیو نہیں ہو پا رہا نا. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا اس کو. وہ جتنے ابھی جو اور اسٹوڈنٹس کو بھیجنے میں کوئی ہرڈل ہوگا, لیکن جو اسٹوڈنٹس آلریڈی کر رہے تھے اپنا پروگرام, ان کو جو رکاوٹیں شروع میں آئی تھی وہ اب حل ہو گئی ہیں, اور وہ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے فیس کرنی پڑی تھی. لیکن نئے اسٹوڈنٹس نہیں نا جا رہے, وہ مجھے آئی ڈونٹ ہیو اس کے وہ نہیں ہے. وہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, جس طرح کے اچھے ادارے ہیں, آکسفورڈ ہے جو ویل نون انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اسکالرشپس ہیں, یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز, یہ وہ کامن ویلتھ ویلتھ وغیرہ کے, تو اس میں جو حمزہ فرسٹریشن ہے اور ڈپریشن ہے, یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یوتھ کو جو پہلا موقع ملتا ہے پکڑو اور بھاگ جاؤ. ویل خود بھی بھاگ جاؤ, اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کو لے کے جانے کی تیاری بھی کرو, اما ابا کو بھی لے جاؤ, مطلب سارے بس نکل جاؤ. ویل میں مطلب اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ پرسن ٹو پرسن بہت ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل میں خود آئی وانٹ ٹو لیو ان پاکستان, میں چاہتا ہوں کہ اتنے سال میں نے پاکستان میں لرن کیا ہے, تو آئی ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ناؤ. اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو کہ باہر جا کے کچھ مل جائے, لیکن میرا ان سے ایک مطلب ایک پلی کہہ سکتے ہیں, اور ان سے ایک یہ ہے کہ میں باہر بھی رہ چکا ہوں بہت سال. تو بات یہ ہے کہ ونس یو آر آؤٹ سائڈ دا کنٹری یو ول بی ٹریٹڈ لائک اے فارینر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بہت چیزوں سے بچ جاتے ہیں, اور بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم پاکستانی بچ گئے, لیکن ونس یو ریچ آؤٹ سائڈ وہ فریڈم آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کنٹری بہت اچھی ہو, میں نہیں کہتا کہ کنٹری بری ہو, لاز بہت اچھی ہوں, لیکن وہ ایک فریڈم بینگ اے پاکستانی ختم ہو جاتا ہے. آپ کی ٹیم جیتتی ہے, یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ. آپ کی 14 اگست سے یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ. وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گیو اپ کر کے باہر رہنا اچھا ہے, تو بی مائی گیسٹ. لیکن اگر فار می living in Pakistan or serving in Pakistan is more important than going outside. جس سچویشن سے ہماری کنٹری گزر رہی ہے, اگر ایک صاحب نے تو کہہ دیا کہ باہر والوں کی مدد چاہیے, اب اگر ہم لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو باہر چلے جاتے ہیں, کسی اور کو بھیج دیں گے, وہ یہ کام کر لے گا, تو اٹ ول نیور گیٹ سالوڈ. وی ہیو ٹو اسٹے ہیئر, we have to do something positive. میں نے اس پہ آپ سے پوائنٹ آف ویو نہیں لیا. انہوں نے جو بات کہی ہے سپر پاور ہے امریکہ, تو اس کی سپورٹ اور وہ سارا کچھ تو ہر کیس میں ضرورت ہوتی ہے نا, تو ہم کیوں بلیم کریں زرداری صاحب کو اس بیان کے لیے؟ مطلب انہوں نے شاید ٹھیک ہی کہا ہو. بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا یہ حصہ ہوتے ہیں. ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. اف وی آر ناٹ سنسیئر اٹس نان آف دیئر بزنس, بٹ دے آر سنسیئر ود دیئر کنٹری. دس از دی فیکٹ, دس از دی آن گراؤنڈ فیکٹ. یعنی کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں, ہمیں اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنا اور کرانا نہیں آ رہا. ایبسلیوٹلی, ہمیں اپنے کارڈز نہیں کھیلنے آ رہے. سمپل بات یہ ہے. دیکھیں یہ چیز ہے کہ مائٹ از رائٹ, دس از ویری انفارچونیٹ. میں بھی یہ سوچتی, میں بھی اسی پرنسپل کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے بیان دیا کہ مائٹ از آلویز رائٹ اور سپورٹ چاہیے. نہیں تو آپ اس کو کنفیس تو نہ کریں پھر اس طرح. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بہت ڈپلومیٹک ہو جائے اس بات کے لیے. آپ نے پھر اپنے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو پلے یور کارڈس, کہ آپ نے کیا کس طرح چلنا ہے. یو مائٹ ہیو ٹو فیس ویری میزریبل سرکمسٹانسز ایز ویل, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹینڈ. آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیم کیئر اباؤٹ 160 ملین پاپولیشن ان پاکستان, جن کے ووٹ کے ساتھ آپ آئے تھے. یہ وہی لیڈر تھے نا کہ محترمہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد میں اوور آل پاکستان پولیٹیکل انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا جی سیکورٹی تھریٹس, اور ہر جگہ پہ جا کے جلسے ہوئے, عوام کے ہجوم کے اندر جناب باتیں ہوئی, جناب بڑا کچھ بات ہے, شاید ٹریڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوئی ہیں. اور اب وہی لیڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب اب تو سیکورٹی تھریٹس ہیں, وی کینٹ گو آؤٹ. اینڈ آئی بیٹ کہ آپ آج الیکشن یہاں ڈیٹ دے دیں, یہ دوبارہ باہر آ جائیں, کیونکہ ووٹ لینا سیکورٹی ڈزنٹ میٹر. اب دیکھ لیں ہمارے کل پرائم منسٹر صاحب اسکردو گئے ہوئے تھے, سارے گئے ہوئے تھے, منسٹر گورنر صاحب جا رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں. تو ووٹ چاہیے, یا باقی کا ملک جو ہے وہ بھول گیا ساری اعلیٰ قیادت کو, جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. دیکھیں عوام کو شوگر کرائسس, فلور کرائسس, لوڈ شیڈنگ, اینڈ یہ, اور وہ بھی تب جب کہ وزیر اعظم اور گورنر جو ہے وہ اگر اس کو ٹیکنیکلی بات کی جائے تو الاؤڈ ہی نہیں ہے کیمپیننگ کے لیے جانا. ایبسلیوٹلی. وہ جو الیکشن کمیشن کی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی اف ہی از دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ, ہی از ناٹ آتھورائزڈ ٹو گو سم ویئر ایلس فار دی کیمپین آف دی ہز پارٹی. ٹھیک ہے, چونکہ وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, چیف ایگزیکٹو, تو وہ الاؤ نہیں کرتا اس کو. لیکن یہ ہوا, آپ نے خود